ہاں اس میں پر الف لام ہوتا ہے ہوں اور اس میں سے پہلے یا اس میں تسمیہ بھی ہو سکتا ہے اس میں جمع بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کے اور آپ ساتھ بتائیں مولانا کچھ اسم کی تعریف آپ بتائیے علامت اسم علامت اسم جب ہو تسنیہ ہو اور ایسے اخبار اور جب آپ بتائیے ندا وغیرہ بھول جاتے ہو ندا ہے مضاف ہے تسنیہ ہے جمع ہے اطلاق تعریف ہے تصغیر ہے سب کیا ہے علامت اسم ہے یاد کرو بیٹا یہ کب یاد کرو گے امتحان کے بعد تو مقدمات ہے تو یاد ہونا چاہیے علامات فعل بتائیے سکینہ تین آپ بتائیے آغا فعل سے پہلے صوفہ آتا ہے اور سا بھی آتا ہے اور فعل مرفوع ہوتا ہے فعل مرفوع ہوتا ہے فعل مضارع ہوتا ہے آغا مرفوع اسی لیے مضارع سین و صوفہ بتایا قد بتا دیجئے جی قد آتا ہے فعل سے پہلے آپ بتائیے تین جزم قبول کرتا ہے بالکل صحیح ماضی مضارع ہاں تصریف ہوتی ہے اس کی اور امر نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے تین مشکل ہو گیا اب تو بالکل صحیح ہے یصح الاخبار به لا عنه ہاں بالکل صحیح احسنت مولانا الثانی نون ثقیلہ تاء تانیث نون نسوہ یہ سب کیا ہیں علامات فعل ہیں کیوں بھول جاتے ہو سب یاد کریے کہ پڑھتے ہی نہیں اٹھا کے پڑھا تو نہیں ہے ارے نہیں پڑھا نہیں ہے بھائی پڑھا ہوتا تو ایسی نوبت ہی نہ ہوتی کیوں جی چلیے دیکھیے ہلکے میں نہ لو بیٹا ورنہ پھر یہ کتاب بھاری لگنے لگے گی اتنی بھاری لگے گی نا کہ پھر یہ تمہارے پہلے والے ان کا یہی حال ہوا ہے ہر بار پڑھی اب بھی نہیں ختم ہوئی ان کی چلیے دیکھیے حد الحرف تو ابھی سے یاد کرتے چلیں ورنہ تراکم ہوتا ہے تراکم جانتے ہیں یعنی جمع ہو جائے گا سب پورا کا پورا ابھی سے یاد کرتے چلیں گے تو آپ کے لیے بحثیں کیا رہیں گی آسان ہو جائیں گی یہ مقدمات ایسے نہیں بلکہ ان کا کام ہے حد الحرف دیکھیے حرف کی تعریف کیا ہے حرف کس کو کہتے ہیں مولانا تعریف یعنی حرف کی تعریف چلیے بھرپور پڑھیے آپ تو انہا کلمات لا تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها جی اور نحو وإلى فإن معهما الابتداء والانتهاء وهما لا تدلان عليهما إلا بعد ذكر ما يفهم منه الابتداء والانتهاء كالبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة یعنی کہہ کیا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی اپنے ذاتی کوئی معنی نہیں ہوتے حرف کے اپنے
ذاتی معنی نہیں ہوتے، بلکہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دوسروں کے ذریعے سے. جیسے من اور الا. من کے معنی ہوتا ہے سے، جو کہیں سے ابتدا کرنے کے لیے آتا ہے، کہیں سے ابتدا کرنے کے لیے آتا ہے. اور الہ، الہ ہے جس کے معنی ہے تک، جو انتہا کے لیے آتا ہے. لیکن اگر من اور الہ کہہ کے خاموش نہیں تو بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جگہ کو معین کرنا ہے. جیسے سرت من البصرتی کوفہ، یعنی میں نے بصرے سے کوفے تک کا سفر کیا. تب جا کے من اور الہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ صرف من آپ کہیں گے کہ الفاظ و معنی میں اگر من لے کے آئیں گے تو اس کے مطلب واضح ہونے والے نہیں ہیں. انہا کلمتن، یعنی حرف بھی ایک کیا ہے؟ کلمہ ہے. لا تدل علی معنن فی نفسها، جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں کرتا، بل فی غیرہا، بلکہ کس معنی پہ دلالت کرتا ہے؟ غیر کے معنی پر، یعنی اپنے ذات کے علاوہ کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے. نحو سے مراد کیا ہے؟ جیسے مثال من و الہ، من اور الہ، فإن معناہما، تو بے شک ان دونوں کے معنی کیا ہیں؟ من کے معنی ہے ابتدا کے، اور الہ کے معنی ہے انتہا. ابتدا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز شروع کی جاتی ہے، انتہا اس کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز ختم کی جاتی ہے. وَهُمَا لَا تَدُلَّانِ عَلَيْهِمَا، اور یہ دونوں ان پر دلالت نہیں کرتے. من کے معنی ابتدا کے ہیں؟ نہیں. الہ کے معنی انتہا کے ہیں؟ نہیں. ایسا الفاظ و معنی میں من معنی ابتدا، الہ معنی انتہا کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا نہیں. ہے. کہہ رہے وَهُمَا لَا تَدُلَّانِ عَلَيْهِمَا، ان معنی پر یہ دونوں دلالت نہیں کرتے. الا بعد ذکر ما يفهم منه الابتداء، سوائے اس کے کہ یہ اس کے بعد آئے کہ جس کے بعد ابتدا سمجھ میں آتی ہے. والانتہا، اور اسی طرح سے الہ کے معنی انتہا سمجھ میں آتے ہیں. جیسے کالبصرتی والکوفہ، ہمارے اس قول میں سرتو من البصرتی الى الکوفہ. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابتدا اس نے کہاں سے کی اپنے سفر کی؟ بصرے سے کی ہے، اور انتہا کہاں کی ہے؟ کوفے میں کی ہے. ورنہ من کے معنی نہ ابتدا کے ہیں نہ الہ کے معنی انتہا کے ہیں، بلکہ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کب؟ جب یہ جملے میں آئیں، اس جگہ پر آئیں کہ جہاں سے ابتدا اور انتہا سمجھ میں آتی ہے. وَعَلَامَاتُهُ ثَلَاث، اور اس کی 3 علامتیں ہیں. مجھے بتائیے فعل کی کتنی علامتیں تھیں بھنگور؟ 10. اسم کی کتنی تھی سکینہ؟ آقا 10. اسم کی بھی 10. 10. فعل کی علامتیں کتنی، حرف کی علامتیں کتنی ہیں؟ 3. 3 ہی دیا کہ 4 دیا؟ 4 دیا. لاؤ دکھانا تو، یہاں تو 3 ہی دیا ہے. اسی کو یہاں پہ 3 دیا ہے، وہاں پہ 4 کر دیا ہے. یعنی انہو کو ایک بار الگ کیا ہے، بہی کو الگ کیا، باقی کوئی فرق نہیں.
سمجھ گئی چار وہاں کیسے ہو رہا ہے؟ ایک بار ہے اللہ یصح الاخبار عنہ، پھر دوسرا دیا اللہ یصح الاخبار بہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس جو ہمارے پاس ہارڈ بک ہے اس میں جو ہے الگ الگ کر دیا ہے 1 2۔ اب یہاں پہ دیکھیں علامات حرف 3 ہیں یا 4، کیسے؟ اللہ یصح الاخبار عنہ، یعنی حرف کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے من آج سو گیا، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جائے گی۔ ولا بھی، اور نہ آپ حرف سے کوئی خبر دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں۔ الکتاب جدید تو کہہ سکتے ہیں، الکتاب الا کہہ سکتے ہیں، نہیں، اس کے ذریعے کوئی خبر نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اللہ یقبل علامات الاسماء، اور وہ اسم کی علامت کو قبول نہ کرے۔ جو علم کی اسم کی علامت ہے الف لام کا داخل ہونا، صحیح تثنیہ ہونا، جمع کا ہونا، تصغیر کا ہونا، ندا کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ علامت اسم ہے۔ تو کہا یہ علامت اسم اس میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ یقبل علامات الافعال، تو پھر اس میں کیا ہے؟ فعل کی بھی کوئی علامت نہیں ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ جب حرف کے کوئی اپنے معنی نہیں ہیں، صحیح ہے، اور جب یہ دوسرے کے ساتھ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی، اس میں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے پھر حرف کا فائدہ کیا ہے؟ نکال دو حرف کو عربی زبان سے، کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، اس کا بھی ایک فائدہ موجود ہے۔ کیا ہے فائدہ؟ فوائد الحرف، دیکھیے للحرف فی کلام العرب، حرف کے عربی زبان میں فوائد کثیرہ، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کربتی بین اسمین، جیسے دو اسم پیدا کرنا، نحو قول الامام علی بن الحسین، جیسے کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا قول، الشرف فی التواضع، تواضع میں کیا ہے؟ شرف ہے۔ تو مجھے بتائیے فی نے دو لوگوں میں رب پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ جی ہاں، اور کبھی رب پیدا کرتا ہے کس میں؟ اسم اور فعل میں۔ یہاں پہ دیکھیں دو اسم ہے کہ نہیں؟ دو اسموں کے درمیان رب، تو الشرف بھی اسم ہے اور التواضع بھی اسم ہے۔ اسم و فعل میں رب پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، تو یہاں ضربت فعل ہے، خشبہ اسم ہے، با نے کیا کیا؟ دونوں کے درمیان ربط پیدا کر دیا۔ او جملتین، جملوں میں ربط پیدا کرے، جیسے اللہ کا قول ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں کون سا حرف ہے جو دونوں کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے؟ ان حرف شرط ہے۔ او غیر ذلك من الفوائد التي سيأتي تعرفها في القسم الثالث انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو تیسری قسم جانیں گے۔ یہ پہلی قسم پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری مرفوعات کی پڑھیں گے، دوسری قسم منصوبات کی پڑھیں گے، اور تیسری قسم جب مجرورات کی آئے گی تو وہاں سارے حرف بیان کیے جائیں گے۔ پہلے ہم سارے کیا پڑھیں گے؟ مرفوعات، پھر کیا پڑھیں گے؟ منصوبات سارے کے سارے، پھر پڑھیں گے مجرورات، اور جب مجرور میں آئیں گے تب یہ حروف کی بحث وہاں پر آ جائے گی۔ واضح؟ اب یہاں پہ دیکھیے اتنے ہی باقی لوگ اس کو پھر سے دوہرا لیجئے گا۔ حرف کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو دو اسم میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے الشرف فی التواضع، یا اسم و فعل کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، جیسے ضربت بالخشبہ، یا دو جملے کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم۔
تنصر اللہ ایک جملہ ہے، ینصرکم دوسرا جملہ ہے، دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے والا ان ہے. وغیر ذالک من الفوائد، آپ یہ نہ سمجھیے کہ بس یہی فائدہ ہے کہ یہ ربط کا فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ دو اسم ہو، چاہے اسم اور فعل ہو، چاہے دو جملے ہوں. کہا اس کے علاوہ بھی حرف کے فائدے ہیں. والتی سیاتی تعرفها، جس کو آپ انشاءاللہ جانیں گے فی القسم الثالث، تیسرے قسم میں انشاءاللہ تعالی. تو ایک نظر اس پہ دیکھ لیجیے تاکہ اگر کوئی مشکل ہو تو اس کو حل کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین.